اللہ پاک کی شان ہی کچھ الگ ہے۔ اللہ عز و جل کس طریقے سے لوگوں سے کام لیتا ہے وہ رب ہی جانتا ہے۔ مدرسہ حاجیانی ہاجرہ للبنات کے بارے میں آپ کو کچھ میں بتانا چاہوں گا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ آج سے 15 سے 20 سال پہلے کمارواڑہ کے اندر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، 5 سے 6 بندے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو اسلامی بہنیں بچیاں ہیں ان کے لیے ایک مدرسے کا بندوبست کیا جائے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے دوست یار، انہوں نے ایک سوچا اور اس کام کو کرنے کی کوشش کی۔ اب ان کے پاس جگہ نہیں تھی۔ جو یہ 8-10 بندے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں بچوں کا مدرسہ بنانا چاہیے۔ مدرسہ بنانے کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر دی۔ اب جگہ ان کے پاس تھی نہیں، تو کسی دوست یار سے انہوں نے بات کی کہ ہمیں آپ اپنی چھت دو، ہم وہاں پہ یہ مدرسہ لگائیں گے۔ تو ایک دوست نے ان کو چھت دے دی، ایک باجی انہوں نے ارینج کی، اور 10 بچیاں انہوں نے شروعات کے اندر بچیوں کو داخلہ دیا، اور یہ مدرسہ شروع ہو گیا۔ یہ چلتے 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 آج اس مقام تک پہنچ گیا ہے۔ تقسیم سند کی ایک تقریب رکھی گئی تھی، جن میں آج 14 بچیوں کو، جن بچوں نے قرآن مکمل کر لیا، ان کو سندیں دی گئیں، اور ایک اچھا پروگرام رکھا گیا تھا۔ آج یہ ایک بہترین مدرسہ بن چکا ہے، اور اس کے اندر ان 20 سالوں میں ہزاروں بچیاں پڑھ چکی ہیں، اور ہزاروں بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں۔ تو یہ ہوا کیسے، یہ ممکن کیسے ہوا؟ جن کے پاس ایک چھت نہیں تھی، تو ان کے پاس یہ بلڈنگیں کہاں سے آ گئی مدارس کے لیے؟ اب مدرسہ چالو ہو گیا بچیوں کا، اب اس کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی بھی بن گئی، وہ کمیٹی اس کو چلانے لگ گئی۔ آہستہ آہستہ بچیوں کو پتہ چل گیا، داخلے بڑھتے گئے، لیڈیز بڑھتی گئی، بچیاں بڑھتی گئیں، اور تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہاں پہ ایک زمین کی ضرورت تھی مدرسے کے لیے، جہاں پہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اس عورت کا نام تھا حاجیانی ہاجرہ۔ اس نے اپنے انتقال سے پہلے یہ وصیت کی کہ یہ میرے مرنے کے بعد میرا پلاٹ مسجد کو دے دیا جائے۔ وہ پلاٹ ان کے مرنے کے بعد مسجد کو مل گیا۔ پھر موسیٰ اور قاری یوسف اور یونس بھائی جو مسجد کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان تینوں نے مل کر یہ سوچا کہ جو جگہ ہمیں ملی ہے، ہم یہاں پہ ایک مدرسہ قائم کر دیتے ہیں، مسجد تو ہماری بنی ہوئی ہے۔ تو اس جگہ پہ مدرسے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی۔ اب زمین مل گئی تھی، اب یہاں پہ عمارت بنانی تھی، تو ان تینوں نے کوششیں کی۔ آج الحمدللہ یہاں پہ ایک مدرسہ قائم ہو چکا ہے، 3 اس کی منزلیں ہیں، اور بہت سارے اس کے اندر کمرے بنے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ پورے بلڈنگ کے اندر ٹائل ماربل کا کام ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ وہ بچیوں کا مدرسہ تو بن گیا، پھر انہوں نے سوچا ان تینوں نے کہ پھر بچوں کا مدرسہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے کوشش کی، پھر کچھ پارٹیوں سے تعلقات قائم کیے، اور ان سے فنڈ وغیرہ لے کے ایک پلاٹ لے لیا، اور وہاں پر بھی ایک بہترین مدرسہ بنا دیا۔ اب مدرسہ نور رضا کے نام سے لڑکوں کا مدرسہ چلتا ہے، اور لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ مدرسہ حاجیانی ہاجرہ للبنات کے نام سے یہ مدرسہ چلتا ہے۔ اب دونوں مدارس کے اندر کم و بیش 1000 بچے تو ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے۔ اب یہ ان کو بچیوں کو بھی یہ سند دیتے ہیں، اور بچوں کو بھی یہ سند وغیرہ دیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف سوچتا ہے۔ ان 8 بندوں نے یہ ایک سوچا تھا کہ ہمیں ایک مدرسہ بنانا چاہیے۔ کیا ان کو پتہ تھا کہ ہم اتنی ترقی کر لیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو ان کی نیتیں پسند آ گئیں، یا ان کا کام کرنے کا انداز پسند آ گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ترقی دے دی کہ 2 عمارتیں کھڑی ہو گئیں۔ میری دعا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ مدارس قائم کیے ہیں اور کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان عمل کو قبول فرمائے۔ آج میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ آج مدرسہ حاجیانی ہاجرہ للبنات میں تقریب تقسیم سند کا پروگرام تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو آج تھوڑی سی اس کے اوپر بھی معلومات میں آپ کو دے دوں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔